انسان سامنے کھڑا ہے، اس کا آشیانہ جل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے مگر مجبور، لاچار، بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یقین کرو یہ لمحات اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوں گے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ یہ میری باتیں سمجھنے کے لیے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ گھر بھی جل رہا ہو اور انسان مجبور، لاچار، بے بس ہو چکا ہو، تو اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر، یہ سارا کام چل رہا ہو، تو اس کے لیے اس دنیا میں اس سے زیادہ دردناک کون سا کام ہوگا؟ ہمیں اپنے کل کے لیے آج محنت کرنا ہوگی، رشتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، رشتوں کو آپس میں ملانا ہوگا، صبر و تحمل، برداشت، اس سے کام لینا ہوگا۔ ہماری چھوٹی سی محنت، چھوٹی سی کاوش، یقین جانو ایک بہت بڑے گھر کو جلنے سے، تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو اگر جلا دیتا ہے، جلانا چاہتا ہے، تو یقین کرو گھر کو تباہ و برباد ہونے سے، جلنے سے کوئی اور نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی اتنا زیادہ ٹائم لگے گا گھر کو تباہ ہونے سے۔ ہمیں اپنے آشیانے کی حفاظت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ آشیانے بڑی دیر بعد ملتے ہیں، بڑی دیر بعد بنتے ہیں، بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ملتی ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ آشیانے بنانے کے لیے زندگی میں ایک لمبا ٹائم درکار ہوتا ہے، اور ہمیں محنت کرنا ہوگی، رشتوں کو بھی اکٹھے کرنا ہوگا، اور اپنے آشیانے کی حفاظت کے لیے محنت بھی کرنا ہوگی۔ ہمیں اپنے آشیانے کی حفاظت کے لیے کوئی غلطی نہیں کرنی۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ہنسی خوشی کے ساتھ یہ زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری ہر بات منہ سے نکلی وہ پوری ہو جائے، تو یقین کرو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمیں باتیں ماننا بھی پڑے گی اور منوانی بھی ہوگی، نہ کہ ہم اپنی باتیں منواتے رہیں اور دوسروں